اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے آنے والا ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ انسان کو تبدیل کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قرآن انسان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتا ہے کہ وہ ایک بالکل نیا انسان بن جاتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، جو اللہ کا عبادت گزار ہے اور ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ قرآن ایسا نور ہے جو انسان کے دل سے گناہ اور غفلت کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ ایک انسان نئی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ وہ شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور اس کے لیے ہم نے ایک نور پیدا کیا جس اس نور کو لے کر وہ لوگوں میں پھرتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو، لیسا بخارج منہا، اور وہ اندھیرے سے نکل نہ سکتا ہو۔ یعنی قرآن وہ نور ہے جو انسان کو نئی زندگی عطا کرتا ہے اور انسان کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات، دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے جس کا اثر انسان کے ظاہری قول و فعل سے عیاں ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن کے نزول کے اس اعلیٰ مقصد کو سامنے رکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن کی حقیقی قدر و منزلت اور وہ برکت جس سے انسان کا دل تبدیل ہو جائے وہ قرآن کے معنی سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں ہے۔ قرآن کے صرف الفاظ کو پڑھ لینا اور اس پیغام پر تدبر نہ کرنا ایسا ہی ہے کہ ہم بہت کم فائدے پر ہی قناعت کر لیں۔ قرآن مجید تو خود اپنی آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی، مبارکن جو برکت والی ہے، یدبروا آیاتہ تاکہ اس کی آیات پر غور کریں، ولیتذکر اولو الالباب اور عقل رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم نہ کرو، کیونکہ جس نے قرآن کو 3 دن سے کم میں پڑھا اس نے قرآن سمجھ کر پڑھا ہی نہیں۔ یعنی کہ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھ کر پڑھنا۔ قرآن مجید اپنے معنی کے بغیر صرف برکت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن کی برکت اس میں عمل کرنے میں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے میں ہے۔ سورۃ النساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور تدبر سے کیا مراد ہے؟ تدبر سے مراد ہے کسی چیز کی گہرائی میں جانا۔ تدبر قرآن مجید کے اس عظیم معجزہ جس سے انسان مکمل تبدیل ہو جاتا ہے، یہ اس کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس ہے۔ قرآن مجید نے صحابہ کرام کو ایسے گروہ میں تبدیل کر دیا جو قیامت تک سب سے افضل افراد ہیں۔ ہمارے اندر ایسی تبدیلی کیوں نہیں؟ کیوں قرآن ہمارے ظاہری افعال میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ قرآن کے الفاظ سیکھنے پر ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارے اس محدود تعلق نے ہمیں قرآن کے اصل نفع کو پانے سے روک دیا ہے۔ آج مسلمانوں کی وہی حالت ہے جس کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں جیسا کھانا کھانے والے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے مگر سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اگر ہم اپنے اندر حقیقی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، قرآن پر تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔